پھر اس میں اہل حدیث بھی تھے، حالانکہ ساری عمر وہ رسول اللہ کی حدیث پڑھتے رہے کہ آنے والا مسیح موعود جو اماموں کو من ہوگا اس کو رسول اللہ نے ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، 4 دفعہ نبی اللہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ یہ مولانا تو جتنے بھی 74 میں تھے، اور اب تو قصہ اور بھی بڑھ گیا ہے، ان میں سے کوئی بھی مولانا ثناء اللہ صاحب کی طرح مسیح موعود کا ہم اثر نہیں تھا۔ مولانا ثناء اللہ خود پیدل چل کے گئے تھے بٹالے سے قادیان حضرت مسیح موعود کی اجازت کے لیے۔ اس شان کے انسان تھے وہ۔ اختلاف الگ چیز ہے، انہوں نے دیانتداری اور صرافت سے اختلاف کیا، مناظرے بھی کیے، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ مولانا نے پاکٹ بک لکھی ہے، ثنائی پاکٹ بک، اس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سب سے آخری فرقہ جماعت احمدیہ ہے، اور مولانا نے ایک جگہ لکھا ہے کہ مرزا صاحب کا عشق رسول اللہ کے ساتھ تو دراصل اتنا بڑا ہوا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ شرک میں داخل ہو گیا۔ یعنی ایک زمانہ وہ تھا کہ اہل حدیث علماء کے چوٹی کے سردار کہتے تھے کہ مرزا صاحب کا جو عاشقانہ اشعار ہیں رسول اللہ کے لیے، وہ تو دراصل ہم اس کو مشرکانہ سمجھتے ہیں، مگر آج کی پیداوار جو اہل حدیث ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ بانی جماعت احمدیہ تو گستاخ تھے معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری کا فتاوا جو ہے موجود ہے، فتاوا ثنائیہ، یہاں بھی چھپا ہے اور ہندوستان میں بھی اس کے ایڈیشن چھپے ہوئے موجود ہیں۔ اس میں سوال ہے یہ کہ مہدی پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے کہا ہے کہ قرآن کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور مہدی سے بڑھ کر کون سچا ہوگا، اس لیے امام مہدی کی بیعت کرنا ضروری ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے، کہنے کہ بات یہ ہے کہ جہاں تک نماز ہونے کا تعلق ہے احمدیوں کے پیچھے نماز جائز ہے، البتہ یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء اہل حدیثوں کے پیچھے نماز پڑھے۔ اس طرح شریف انسان تھے وہ۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ گستاخ رسول ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ اتنی تعریف کی ہے کہ شرک کی حد تک پہنچ گئے۔ پھر اس میں آخر میں شیعہ حضرات بھی تھے، محبان اہل بیت، جن کا عقیدہ ہے کہ حضرت کے بعد 12 امام ہوئے اور امامت کا مقام نبوت سے افضل ہے۔ حیات القلوب پڑھ لیں آپ۔ اور بیان الانوار میں علامہ باقر مجلسی نے یہ کہا ہے والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، یہ آیت کہ آئے گا رسول امت محمدیہ میں دین کو غالب کرنے کے لیے، اس سے مراد قائم آل محمد ہے۔ تو جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہو کہ حضرت کے بعد نبی نہیں بلکہ امام بھی آ سکتے ہیں جو نبوت سے افضل ہے، وہ اس قرارداد میں کیسے محرکین میں شامل ہو سکتے تھے؟ لیکن جو کچھ بھی ہوا وہ آپ کے سامنے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ چوٹی کے مجدد تھے اپنے زمانے کے، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، غرض کے شیعہ حضرات کے علاوہ پورا عالمی اسلام اس بات پر متفق ہے کہ وہ صاحب کشف تھے، صاحب الہام تھے، مفکر اسلام تھے۔ یہ سارے مولوی اگر ان کی جوتیوں کے خاک بھی بن جائیں تو ان کے لیے باعث فخر ہے۔ حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، ہزاروں ہزار کروڑوں کروڑ رحمتیں اور برکتیں ان پر، انہوں نے معطا کی شرح مصوبہ میں یہ بات لکھی ہے کہ میں نے عالم کشف میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، اور حضور نے یہ فرمایا ہے کہ یاد رکھو شیعہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ مولانا یہ قرارداد تو پیش ہو گئی، اس کے بعد جماعت احمدیہ کا وفد حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ کی قیادت میں اسمبلی میں پیش ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ بھی اس میں شامل تھے۔ تو اس وفد میں کل کتنے افراد تھے اور کون کون، یہ اگر آپ سامعین کے لیے بتا دیں۔ یہ وفد 5 ممبروں پر مشتمل تھا۔
سیدنا و امامنا و مرشدنا خلیفۃ المسیح حضرت حافظ مرزا ناصر احمد صاحب M.A. ایکسن، امام جماعت عالمگیر، امام یعنی عالمگیر جماعت احمدیہ کے امام، دوسرے میرے محبوب آقا سیدی حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب نور اللہ مرقدہ، جنہیں حضرت خلیفۃ المسیح الثالث کے بعد عرش کے خدا نے خلافت کا تاج پہنایا، اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں اور برکتیں ان پر ہوں۔ تیسرے میرے مشفق اور محترم استاد، جن کا میں ادنیٰ ترین چاکر ہوں، خالد احمدیت حضرت مولانا ابوالعطا صاحب جلندری، مبشر بلاد اسلامیہ، پرنسپل جامعہ احمدیہ، مدیر الفرقان، ایڈیشنل ناظر تعلیم و قرآن، اور چوتھے حضرت مہدی دوران کے بے مثال عاشق حضرت منشی ظفر احمد صاحب کپور تھلوی کے لخت جگر، اور سلسلہ کی ایک برگزیدہ شخصیت حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر ایڈوکیٹ، امیر جماعت احمدیہ فیصل آباد۔ آپ وہ عالمی شخصیت ہیں جنہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیش کردہ نظریہ کی روشنی میں دنیا پر ثابت کیا ہے کہ چونکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری شریعت دی جانے والی تھی اور وہ عربی زبان میں دی جانے والی تھی، اس واسطے سب سے پہلی زبان جو کہ الہاماً اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو سکھائی وہ صرف اور صرف عربی زبان تھی۔ یہ جو پچھلی صدیوں سے مختلف لسانیات کے ماہرین کوئی کسی سامی زبان کو، کوئی سنسکرت کو کہہ رہا ہے، کسی کی نگاہ میں عبرانی زبان ہے، یہ سب غلط اور بے بنیاد چیزیں ہیں۔ بانیہ جماعت احمدیہ نے فرمایا کہ خدا نے الہاماً زبان پہلی عربی تھی جو سکھائی تھی، اور دنیا پر جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ خدا کی طرف سے ازلی تقدیر تھی کہ اسی عربی زبان میں آخری شریعت نازل ہو، تو دنیا میں انقلاب عظیم آ جائے گا۔ چنانچہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور ہاں یہ میں ذکر کر رہا تھا شیخ محمد احمد صاحب کی تحقیقات کا، ان کی کتابیں چھپی موجود ہیں، اور ایک دھوم مچی ہوئی ہے فلالجسٹ کی دنیا میں، یہاں تک کہ اخبار پاکستان ٹائمز نے ان کی پہلی کتاب پر عربک ٹریس ٹو انگلش، اس پر تجربہ، اس پر یہ نوٹ دیا ہے، بہت طویل ہے، اور اس کو حضرت خلیفۃ المسیح رابع نے اس زمانے میں شائع کیا تھا اپنے بہت معرکۃ الآراء تبصرے کے ساتھ۔ پاکستان ٹائمز نے اس پہ لکھا کہ آج تک حاتب اللیل کی طرح دنیا اس علم لسانیات کے معاملے میں بہکی ہوئی پھر رہی ہے۔ اس مرد مجاہد نے ثابت کر دیا ہے، سائنسی صداقتوں کی طرح، اور دن چڑھا دیا ہے کہ چونکہ محمد رسول اللہ کو عربی میں آخری شریعت دی جانے والی تھی، اس لیے حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلی الہامی زبان صرف اور صرف جناب الہی کی طرف سے جو سکھائی گئی وہ عربی زبان تھی۔ ایک عرب نے ہمارے احمدی مجاہد بلاد عربیہ سے یہ بات کی، کیونکہ عرب بھی اب تک عبرانی زبان کو سمجھتے رہے ہیں۔ اب تو یہاں مفتی محمد شفیع صاحب نے جو منجد کا ترجمہ کیا، اس کے دیباچے میں یہ لکھا ہے کہ یہ ثابت شدہ حقیقت ہے کہ ام الالسنہ عربی زبان کی۔ یہ انقلاب عظیم اب خدا کے فضل سے ہوا ہے، ورنہ یہ تو اب کسی اور سنسکرت تک کو ماننے والے تھے یہ لوگ۔ تو ایک عربی فاضل اور ادیب نے یہاں تک کہا ہے کہ احمدی مبلغ سے کہ بانی جماعت احمدیہ کے نبوت ثابت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے اگر یہ دنیا میں ثابت کر دیا جائے کہ عربی زبان ہی دراصل سب سے پہلی الہامی زبان ہے، اس شان کی چیز تھی۔ تو یہ معرکۃ الآراء ریسرچ اسکالر جو کہ مشہور عالم ہیں حضرت شیخ محمد احمد صاحب مظہر، اللہ تعالیٰ کی ہزاروں رحمتیں ان پر ہوں، وہ بھی شامل تھے۔ بہر کیف آج میں جب آیا ہوں تو آپ نے دیکھا کہ میں زارو قطار رو رہا تھا، وہ زمانہ میرے سامنے آ گیا، خلیفۃ المسیح ثالث کس طرح آگ اور خون کے ان طوفانوں میں خدا کے پہلوان اور شیر بن کر وہاں پر پہنچے ہیں۔ یہ آپ ہی کا جگر تھا خلیفہ وقت کے کہ ساری جماعت کی قیادت بھی کر رہے ہیں،
اس ماحول میں بھی ہیں اور اس کے بعد پھر اسمبلی کے سامنے بھی جواب دہ ہیں اور اسی وقت جواب دینے کے لیے ارشاد کیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں ہیں اور پھر خدا کی طرف جھکتے ہیں, ساری رات دعاؤں میں گزارتے ہیں, ریسرچ میں گزارتے ہیں. تو یہ مجھے یہ خیال آیا, اب بھی وہ سارا نقشہ میرے سامنے ہے کہ خدا کا شیر کس طرح ان پہاڑوں کو اپنے